نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، امت مسلمہ کے تمام لوگوں کو آپ کی میزبان سحر شیخ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً بہت ہی پرمسرت لمحات 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہم نے گزارے، اور آج الحمدللہ 13 ربیع الاول کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام میری پہچان کے ساتھ۔ آپ کی اور ہماری پہچان کیا ہے یہ آپ اور ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اپنی پہچان کو باور کرانا اور اس کو ثابت کرنے کے لیے انسان کو ثابت قدم ہونا بہت ضروری ہے، اور ثابت قدمی جب ہوگی کہ جب آپ کے پاس ہدایت کا راستہ ہوگا، یعنی آپ کے پاس سیدھا اور سچا راستہ ہوگا، وہ راستہ جو نیکی کی طرف لے کر جائے گا، بھلائی کی طرف لے کر جائے گا۔ جب آپ کے پاس وہ ہدایت کا راستہ آ جائے گا تبھی آپ اپنے منزل کی جانب پہنچ سکیں گے۔ لیکن اگر ہدایت نہیں آتی اور بغیر ہدایت کے ہی انسان چلتا رہے تو پھر بہت ساری برائیوں کا مجموعہ بن کے انسان معاشرے کے لیے ایک فکر کا انداز بن جاتا ہے، اور لوگ اس شخصیت کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہوا، اس کو پھر بھی ہدایت نہ آئی۔ تو دراصل ہدایت ہے کیا؟ ہدایت کی حقیقت ہے کیا؟ اس کو جاننا بہت ضروری ہے، جہاں قرآن حکیم ہمیں بار بار آگاہ کر رہا ہے ہدایت کے حوالے سے، کیونکہ ہدایت ہی ایک راستہ ہے کہ جس پر چل کر انسان اپنی فلاح کو پا سکتا ہے۔ جس انسان نے ہدایت پالی اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کر چکا ہے، اور توبہ کے بعد دوبارہ اس راستے پر نہیں چلا، لیکن اگر بھٹک گیا اور بھٹک کر دوبارہ اس راستے پر آ گیا۔ یقیناً یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں ہدایت اور ہدایت کی حقیقت کے حوالے سے ہیں۔ تو آج بھی حقیقت ہدایت کے حوالے سے ایک بار پھر میری پہچان میں آپ کے ساتھ ہوگی ہماری ملاقات، اور آپ کر سکتے ہیں پروگرام میں کال، شامل ہو سکتے ہیں، لیکن میرے ساتھ موجود ہیں میرے مہمان جو انشاءاللہ تعالیٰ آج اس موضوع پر بھی روشنی ڈالیں گے اور آپ لوگوں کی تسلی و تشفی کریں گے۔ بہترین انداز میں گفتگو کرتی ہوئی میری مہمان آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری پہلی مہمان محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہی کے ساتھ ہماری دوسری مہمان موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارا اس سے پہلے جب ہم بریک سے پہلے بہت اچھا ہم نے یہ کیا تھا، اور آج اسی کا دوسرا حصہ لے کے ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ نصیحت مومن کو اثر کرتی ہے، یعنی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا ہدایت کے لیے کس حد تک مؤثر اور مفید ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو ہدایت تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اس حوالے سے، کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو ضرور کیجیے گا، ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے، لیکن میں اپنے سوال کا جواب لوں گی اپنی پہلی مہمان محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ سے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ جب ہم کتاب ہدایت کھولتے ہیں قرآن پاک میں تو 60 مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کا حکم فرمایا ہے، اور کہیں یہ فرمایا جو سب سے عظیم آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے ہو، یعنی لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ہو۔ کہیں لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے اس مفہوم کو بیان کیا گیا، کہیں دو کے درمیان صلح کرانے کے حوالے سے اس کو بیان کیا گیا، کہیں مشورے کے اس میں مفہوم کے اندر یہ نصیحت کی کیفیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہ کہ کس حد تک مؤثر ہو سکتی ہے، اس میں سورہ بقرہ کی 269 کی نمبر کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں کہ جو عقل مند ہیں۔ اب یہ کتاب نصیحت ہے، کتاب نصیحت اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ اہل تقویٰ اور اہل عقل کے لیے یہ حقیقتاً نصیحت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو اچھا، عقل اور شعور کی کیفیت کس چیز سے بڑھتی ہے؟ وہ علم سے بڑھتی ہے۔ علم آپ کو آپ کی شناخت کراتا ہے، آپ کس مقصد سے دنیا میں آئے ہیں وہ تمام کراتا ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف اگر واپس پلٹیں تو مؤثر کب ہوتی ہے؟ کہ جب انسان خود ایک عملی نمونہ بن کر بلا شبہ دوسرے کے سامنے نصیحت کو پیش کرے یا مشورہ دے یا اس کو اس طرف لائے جس طرف وہ چاہ رہا ہے اس کی اصلاح کے لیے۔
تو اپنی اصلاح کیے بغیر سورہ مائدہ میں فرمایا گیا کہ پہلے اپنی اصلاح کرو پھر دوسروں کی تم اصلاح کر سکتے ہو. اپنی اصلاح کرو. جی ٹھیک. دیکھیے حضور پرنور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر، اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے اور آپ اس کو نصیحت فرمائیے. آپ نے اس کو 3 دن کے بعد بلایا، اور جب وہ آئی 3 دن کے بعد تو آپ نے پھر اس کو بچے کو نصیحت فرمائی. تو اس عورت نے یہ سوال عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ اس دن بھی فرما سکتے تھے، آپ خود ظاہر ہے آپ کو میٹھا پسند تھا، تو آپ نے 3 دن کے بعد اس کو بلایا کہ پہلے خود اس چیز کی اصلاح اس طرف یعنی وہ چھوڑا میٹھا، اور اس کے بعد پھر وہ بچے کو نصیحت آپ نے فرمائی. تو یہ کیفیت جو ہے یہ ہمارے سمجھنے کی ہے. اثر ضرور کرتی ہے نصیحت، لیکن ہمارا کام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر معین ہے یہ بات، یہ فرض ہے کہ ہم دوسروں کو نصیحت کریں. اب اس کے اندر ہمارا طریقہ، ہمارا کیفیت سمجھنے کی، اس کی عقل کی، اس کی سمجھ کے لیول پر پہنچ کر انشاءاللہ اگر ہم نصیحت کریں گے تو ضرور وہ مؤثر بھی ہوگی. تو جو طریقہ حضور پرنور علیہ السلام نے ہمیں، ان تعلیمات نے ہمیں سکھایا ہے، وہی طریقہ ہم اپنا کر اسی طور کے اوپر ہم دوسرے کو نصیحت کر سکتے ہیں. اچھا یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے آپ نے کہی نا کہ خود اس طرح کا ہونا بہت، یعنی باعمل ہونا بہت ضروری ہے کسی کو نصیحت کرنے سے. یعنی اگر ہم خود نماز کی پابندی نہیں کر رہے یا سنتوں کے پیروکار نہیں ہیں تو کسی دوسرے کو اگر نصیحت کریں گے تو وہ اتنا اثر نہیں رکھے گی. بالکل یہی ہے. اگر میرا جھوٹ کسی نے پکڑا ہوا ہے، میں نے کسی کو کا مذاق اڑایا ہے، یا میں نے کسی کو کسی طور پر دھوکہ دیا ہے یا اس کا دل دکھایا ہے، تو میں یہ بات نہیں کر سکتی کہ تم یہ نہیں کرو، تم نے فلاں کا دل دکھا دیا یا تم نے جھوٹ بول دیا یا یہ. تو اس لیے عملی نمونہ بننا بہت ضروری ہے. اور یہ کتاب ہدایت انہی کے لیے ہے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب یہ ہدایت ان کو عطا ہو جاتی ہے تو وہ ان کے اندر ایک بیداری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان کا شعور اور عقل بیدار ہوتا ہے، تب وہ اپنی شخصیت کو اس میں جذب کرتے ہیں ان نصیحتوں کو، اور تب وہ تاریک پہلو اپنی شخصیت کے دکھائی دینے لگتے ہیں کہ وہاں سے وہ نکالے جائیں وہ تاریک پہلو، اور نیگیٹیوٹی نکال کر اور وہ تمام باتوں کو اپنایا جائے کہ جو آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اللہ رب العزت کی رضا اور حضور علیہ السلام کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس پھر راستے کے اوپر انسان نکلتا ہے. چلنا بہت ضروری. اور بڑی ہی خوبصورت بات کہی محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ نے، اور میں بھی اس بات کو لے کر آپ کی طرف آتے ہوئے کہ جہاں بات ہو رہی تھی کہ باعمل ہونا بہت ضروری ہے. مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں عام طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے اور بچے اس جھوٹ کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور پھر بچوں کو نصیحت یہ کی جا رہی ہوتی ہے بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جبکہ ماں اور باپ یا بڑے بہن بھائی اکثر چھوٹے بچے کے سامنے خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں اور بچے کو اس چیز کی تلقین کر رہے ہیں تو آپ اس سے یہ کیسے کر سکتے ہیں ایکسپیکٹ کہ وہ کل کو بڑا ہو کہ وہ ایک سچا انسان نکلے گا؟ نہیں. تو دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے خود کا باعمل ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نصیحت مومن کو اثر کرتی ہے، کیونکہ جب کوئی باعمل کسی کو نصیحت کرتا ہے. یہ تو بات ہو گئی، لیکن ایک بات جو بڑی ہمارے یہاں دیکھی جاتی ہے، خواتین مرد اور حضرات الحمدللہ ہم سب اسلامی رجحان کے ساتھ پل بڑھ رہے ہیں. مردوں اور عورتوں کو اگر ہم موازنہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین ذرا نازک دل کی ہوتی ہیں، تھوڑا اگر میں یہ کہوں کہ مردوں کے مقابلے میں ذرا نازک مزاج اور کسی بھی چیز میں ذرا جلدی حساس ہو جاتی ہیں. جب اور بطور خاص جب ہم اپنے دین اسلام کا ذکر کریں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، تو بنسبت مردوں کے عورتیں زیادہ اثر لیتی ہیں. کیا خیال ہے امتیاز بھائی آپ کا، میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہرش اس بات کا آغاز میں سورہ احزاب کی اس آیت مبارکہ سے کروں گی جس میں اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات. یہ ایک طویل آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے خصوصیات اور صفات کا ذکر فرمایا کہ بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں، مسلم مرد مسلم عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. پھر ذکر کیا عبادت گزار مرد، عبادت گزار عورتیں. پھر فرمایا مال خیرات کرنے والی مرد اور عورتیں. مطلب پوری ان کے ہر صفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، استقامت سے راہ حق پر ڈٹ جانے والے مرد اور عورتیں. اور پھر فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. اللہ نے انہی لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہے بخشش کا اور اجر عظیم کا. آپ نے جو بات کی تو عورت کو ایک فطرتاً اللہ رب العزت نے نرم مزاج بنایا ہے.
اچھا، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً نرم مزاج بنایا ہے، یہ بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی بات میں ہم واپس آئیں گے۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے خواتین اور مردوں کے حوالے سے کہ عورتیں نرم دل ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ دین اسلام کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان میں کس حد تک ہم مضبوط قدم ہیں اور کس حد تک نہیں ہیں، اور کس حد تک اس کو استقامت سے لے کر ہم چل رہے ہیں ساتھ، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم بات کریں حقیقت ہدایت کی، تو پروگرام میری پہچان جاری و ساری ہے، ہم آپ کے ساتھ یہاں موجود ہیں، تو آپ بھی کہیں مت جائیے گا، آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور جہاں تک بات ہے حقیقت ہدایت کے حوالے سے، تو آج جو معاملات ہمارے ساتھ ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں معاملات غلط ہو رہے ہیں۔ ابھی نصیحت کے حوالے سے بات ہوئی، محترمہ سعدیہ انصاری نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ آپ کا خود کا باعمل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات چل رہی تھی خواتین اور مردوں کے حوالے سے، جو میں محترمہ امتیاز جاوید خاکفی صاحبہ کی طرف واپس چلوں گی کہ مرد اور عورت، کیونکہ عورت زیادہ ذرا نازک مزاج ہے، جلدی کسی کا دکھ دیکھ کے، تکلیف دیکھ کے جلدی جو ہے آمادہ ہو جاتی ہے اس کی مدد کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ جب دین کی بات آتی ہے، مذہب کی بات آتی ہے، تو اللہ اور رسول کا جب ذکر آتا ہے تو بہت تیزی سے ہم اس جانب چلتے ہیں۔ آگے جو بات گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے کہ خواتین میں مذہبی رجحان زیادہ ہوتا ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں، محترمہ امتیاز جاوید خاکفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بات ہو رہی تھی سرش عورتوں کا نرم مزاج ہونا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو انہیں ذمہ داری عطا کی ہے وہ ہے بچے کی پرورش اور اس کی تربیت کے لیے، تو اس کے لیے ایک بلند حوصلہ خاتون کی ضرورت ہوتی ہے، برداشت زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ اس نے راتوں کو جاگنا ہے، اپنے بچے کو سنبھالنا ہے، اس کے لیے وہ بھوک پیاس کو برداشت کرتی ہے، تو اللہ نے اسے فطرتاً ایک نرم دل عطا کیا ہے۔ اب جہاں اس میں مذہبی رجحان، واقعی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں اکثر زیادہ پایا جاتا ہے، وہ زیادہ عبادت گزار ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو وہ جلدی وہم کا بھی شکار ہو جاتی ہیں، تو ہم پرستی میں اور ان چیزوں میں بھی بہت زیادہ تیزی سے گزر جاتی ہیں، اجلت میں ان چیزوں کی، نیگیٹو چیزوں کی طرف چلی جاتی ہیں۔ پھر ایک اور جہت سے آپ دیکھیں تو مرد جو ہیں انہوں نے معاشی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، وہ کفیل ہیں پورے گھر کے، تو جب وہ رزق حلال کمانے کے لیے جاتے ہیں تو عورتوں کے پاس وقت ہے، تو اس وقت کا بہترین استعمال یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت میں گزاریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہماری بزرگ خواتین بہت سا ٹائم جائے نماز پر گزارتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں گزارتی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں رجحان زیادہ ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ انہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، انہوں نے اس رتبے کو پا لیا جو اللہ نے ماں کو عطا کیا، اور جب فرمایا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کہ جنت ماں کے قدموں تلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، بلا شبہ۔ اب وہ اپنی اولاد کو جہنمی بھی بنا سکتی ہے اور جنتی بھی بنا سکتی ہے، اپنی تربیت کے ذریعے، اپنے اس مذہبی رجحان کے ذریعے۔ تو یہ ذمہ داری ایک طرف عورتوں پر آ رہی ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے نبوت کے لیے مردوں کا انتخاب کیا ہے، تو مردوں کو قوام بنایا گیا ہے، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مرد کو بہت سارے معاملات میں مضبوطی عطا کی گئی ہے، اسے جسمانی ایک فضیلت عطا ہوئی ہے عورتوں کی نسبت، اور انہیں ذمہ داریاں زیادہ عطا ہوئی ہیں، انہوں نے قوم اور ملک کو سنبھالنا ہوتا ہے، تو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورت فوقیت لے گئی، نہیں، عورت ماں کے روپ میں جب آتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے اس کا درجہ بلند ہے، مگر اسے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے بہتر طریقے سے، آسان طریقے سے ایڈمنسٹریشن کا کام کرنا ہے، جہاں اسے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، بلا شبہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں بار بار خواتین کو کہتی ہوں یہ بات۔ بالکل، اور آپ دیکھیں اسلام نے کہیں بھی مرد کو نہیں کہا کہ وہ عورت کی اطاعت کرے، بلکہ مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ عورت سے حسن سلوک سے کام لے، تو یہ دونوں طرف ایک رجحان ہونا چاہیے۔ یہاں جب دین کی بات آ رہی ہے، اور میں نے جس آیت مبارکہ سے آغاز کیا، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کرو، بلکہ اللہ نے ان کی صفات کا ذکر کر دیا کہ اگر اطاعت گزار مرد ہے تو اطاعت عورتیں بھی کرتی ہیں، اگر مرد روزہ رکھتے ہیں تو عورتیں بھی روزہ رکھتی ہیں، تمام چیزیں مطلب وہاں پہ اجر میں، تخلیق میں، ان کی ہر چیز میں ایک برابری عطا فرما دی، اور اس کے بعد ان کی ذمہ داریوں کا دائرہ الگ الگ کر دیا۔ اب دونوں جب اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیتے ہیں، یہ ایک فکری سوچ ہے، ہدایت ہے جو فکری طور پر حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ میرا دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار میں مجھے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، تو ایک معاشرے میں خوبصورتی آتی ہے، گھر میں
میں خوبصورتی آتی ہے, یہ بڑی گھر جنت بن بات ہے, جاتا کیونکہ ہے. حقیقت ہدایت کی جہاں بات آ رہی ہے تو خواتین, چونکہ جس طرح سے ہم بات کریں, محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ نے بڑا اچھا اس کو بڑا مفصل بیان کیا کہ وہاں پر خواتین کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اگر افضل بنایا ہے تو وہاں پر عورتوں کے لیے بھی توازن ویسا ہی ہے, لیکن یہاں پر تھوڑا سا مرد کے لیے اپنے دل میں اس کا عزت, اس کی وقار کو مد نظر رکھیں تو بہت آسانی ہو جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب راضی ہوتی ہے تو پھر یقین جانیے کہ بہت ہی انوار اور بہت ہی برکات آپ کی ذات پر اتریں گے, آپ سوچ بھی نہیں سکتی. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عورت بنایا, پھر اس کے بعد ان تمام رشتوں سے نوازا کہ جن کو بالترتیب اگر دیکھا جائے تو ان کے فضائل ہی فضائل ہیں, تو ان کو ان کی افضلیت کے ساتھ اپنائیں اور ان کی حق کے ساتھ اپنائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہدایت ہم سب کو دے اور ہم اس راستے پر چلیں تو آپ کو بھی بہت آسانی ہوگی ان تمام چیزوں میں. اچھا, ایک بات, آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں, کیونکہ بات ہو رہی ہے آج حقیقت ہدایت کے حوالے سے, اور یہ بڑی خاص باتیں اکثر خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز چند دن پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتا, ہم دین کی طرف چلتے ہیں لیکن تھوڑے دنوں کے بعد ہمارا جو ہے موڈ چینج ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اس میں تواتر سے نہیں لگ پاتے, کیا وجہ ہے کہ ہم اس میں پوری طرح اپنا راستہ تلاش نہیں, تو وہ چیزیں یقیناً آپ پروگرام میں شامل ہو کے ہم سے پوچھ سکتی ہیں, ہم آپ کو ان کے جوابات دیں گے. قرآن کریم ہمارے لیے وہ ایک ہدایت کا راستہ ہے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کتاب ہدایت ہے ہمارے لیے, سر چشمہ ہے ہمارے لیے انوار کا, کہ جس کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے. آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بہنوں کے حوالے سے بھی کہ ہماری بہنوں کو کس حد تک قرآن پاک سے اٹیچمنٹ رکھنی چاہیے, کتنی تلاوت ہے کلام پاک, اس کا پڑھنا اور اس کے اذکار, اس کا سمجھنا خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے. دیکھیے, خواتین تو ایک نسل کی ذمہ داری خواتین پہ ہے, ان کے جو آگے نسل آنی ہے اس کی ذمہ داری خواتین پہ. تو خواتین کو تو بہت زیادہ اس طرف اپنی توجہ رکھنی چاہیے کہ اللہ سے محبت اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ قرآن سے محبت کریں, نہ صرف محبت کریں بلکہ آپ اس کو پڑھیں. آپ پڑھیں گے تو آپ کا تزکیہ اور تصفیہ ہوگا. بالکل. جب تک کہ آپ پڑھیں گے نہیں تو اس کتاب نصیحت سے نصیحت نہیں عطا ہوگی. جب تک کہ آپ اس سے محبت نہیں کریں گے, جب تک اللہ سے زندہ تعلق پیدا نہیں ہوگا. جب تک کہ آپ اس سے محبت نہیں کریں گے, جب تک حضور پنور علیہ السلام کی مبارک سیرت آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی بہت ساری باتیں. تو اگر زندگی کو سمجھنا ہے تو زندگی کا پورا ضابطہ اس کے اندر ہے. سبحان اللہ. پورا ضابطہ جب اس کے اندر ہے تو وہ سارے, دیکھیے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنی شخصیت, تمہارے اپنا وجود, اپنی شناخت جو ہے تمہیں قرآن پڑھو, تمہیں اس میں نظر آ جائے گی. بے شک, میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی. کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. میں نواز فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. جی, کیسی ہیں میری بہن؟ اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ مسز نواز. مسز نواز. اچھا مسز نواز, کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ جھوٹ بات اور ساتھ بھی ہو کہ یہ اچھی بات نہیں کر رہا, مطلب ہو رہا ہے, تو اس سے اپنے میں شرمندگی بھی ہو, اور ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, تھوڑا سا مجھے اس بات کو کلیئر کر کے بتائیے گا, میں بات کو بہت اچھی طرح سمجھ نہیں پائی. دیکھیں نا کہ اگر کوئی کسی سے کہتا ہے کہ میں فلان جگہ میں جانا چاہتی ہوں, تو ایسے میں وہ شخص کیا کر سکتا ہے کہ, اور اسے دل میں گمان بھی ہو کہ اس جگہ جانا بہتر نہیں ہے. اچھا, یعنی اگر کوئی دوسرا جا رہا ہے اور آپ سے وہاں جانے کی اجازت طلب کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ جگہ صحیح نہیں ہے, ایسا ہی ہے کچھ؟ ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بات جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ہے, کچھ میرے ایم سی آر والے بھی بتائیں گے مجھے, تو میں انشاءاللہ اس کو کلیئر کر کے آپ کو جواب دوں گی, بات کو مکمل کریں گے. جی میں عرض کر رہی تھی کہ قرآن جو ہے وہی اسی کا علم سارا کا سارا جو اللہ کا کلام ہے, اس سے محبت, اس کی صحبت بہت ضروری ہے اپنانا, کیونکہ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے اس کا راز اسی میں پنہا ہے. تمام تنازعات, تمام جتنے فتنہ فساد, جتنے معاملات زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انسان کے, اور اس کے فردن اور فرد ہونے کی حیثیت سے بھی اور معاشرے کی حیثیت سے بھی, وہ تمام کا حل اسی میں موجود ہے. تو اگر آپ کا پورا زندگی کا اسکیچ اس میں ہے, آپ کی شناخت اس میں ہے, آپ کو جو
رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ ہونے کی حیثیت سے, تو بندگی کا تمام معیار اسی کے اندر دکھایا گیا ہے. تو اس سے تو محبت ایسی کرنی ہے, یہ اللہ کا ذکر ہے. نحنو نزلنا الذکر, جب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ذکر اپنا نازل کیا ہے, تو ذکر کثیر کا بھی فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم اتنا کثرت کے ساتھ ذکر کرو کہ تم فلاح پا جاؤ, کامیابی ہو جائے تمہیں. تو ہمیں خاص طور پر خواتین کو توجہ اللہ کے ساتھ, رجوع اللہ کے ساتھ اس سے ہدایت لینی ہے. سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے کہ اس سے منہ موڑنے والا جو ہے اس کے لیے زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور آخرت میں وہ اندھا اٹھے گا. میں اس بات کو مزید آگے لے کے چلوں گی, لیکن ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حمیرہ ملتان سے بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم احسان ہے. آپ سناؤ حمیرہ, کیسا چل رہا ہے ربیع الاول؟ اللہ کا شکر ہے, دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. سب کو میری طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. خیر مبارک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ایسی ہزاروں عیدیں دے. آمین. اچھا, میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ انسان کس طرح سے پہچان کر سکتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں کہ نہیں, کیونکہ دور حاضرہ میں دیکھا گیا ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں یہ ہدایت یافتہ ہوں, سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں, تو اس کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں بتائے گا کہ انسان کس طریقے سے جانچ اپنی پرکھ کر سکتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں کہ نہیں. اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے جناب. اور بڑا خوبصورت سوال ہے, اور آج کے اس موضوع کے حوالے سے میں سوچ رہی تھی ابھی تک یہ سوال آیا کیوں نہیں, تو یہ سوال بہت خاص ہے. اس سوال کو میں نے کر لیا ہے محفوظ, پہلے سوال کا بھی کر چکے ہیں محفوظ. تمام سوالات کے جوابات ہوں گے. میرے مہمان یہاں ہیں, پروگرام چل رہا ہے, آپ بھی کہیں مت جائیے گا. آپ سے کریں گے ملاقات ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اور یقیناً ہم آپ کے سوالات پر بھی غور کر رہے تھے, اور وقت اتنا قلیل ہوتا ہے, لیکن اس قلیل وقت میں میرے مہمانوں کو بڑا مشکل ٹاسک دیا جاتا ہے جس کو یہ لوگ پورا کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان ایک اسلامی گھرانے میں ہماری پیدائش ہوتی ہے, اور جب ہم ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں تو یہاں پر ایک ماں کا کردار, چونکہ بات کنٹینیو چل رہی تھی آپ کی ماں کے حوالے سے, کردار کے حوالے سے, تو میں چاہوں گی اس کو مزید آپ مکمل کریں کہ ایک ماں کا کردار بچے کو اسلامی تعلیم دینے کے لیے کس حد تک اہم اور ضروری ہے. دیکھیے, ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہے, بے شک, وہ پہلی تربیت گاہ ہے. آج ہم انفارمیشن دے رہے ہیں, بچوں کی تربیت نہیں کر رہے, جس کی اشد ضرورت ہے. تو ایک بچے کو اسلامی تعلیم دینے کے حوالے سے عورت کا کردار بہت اہم ہے, اور وہ عورت جو ماں ہے, چونکہ اسے اسلام کی طرف رغبت, اسلام سے محبت اور اسلامی تعلیمات کا اسے احساس ہو کہ یہی انہی میں میرے لیے فلاح مضمر ہے. اس کا احساس ماں سے زیادہ کوئی نہیں دلا سکتا. آج ہم ایک مادہ پرست دور میں رہ رہے ہیں جہاں عقل اور اس کا زور ہے مادہ پرست چیزوں کا, تو ایسے میں ماں کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم جب سکولز میں بھیج رہے ہیں, اور وہ سارے سکولز جنہیں ہم زیادہ دیکھتے ہیں کہ کون سا سکول انگلش میڈیم ہے, اور اس میں پھر ہم اسلامی تعلیمات سے اسے دور کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم چونکہ دین اور دنیا کی تعلیمات میں دوئی کا شکار ہو چکے ہیں. ہمارے ہاں ادارے دونوں سیپریٹ ہو چکے ہیں, ورنہ اگر پیچھے چلے جائیں تو مسلمانوں کی یونیورسٹیز اور ادارے وہ ہوتے تھے جہاں بیک وقت بچہ قرآن کی بھی تعلیم لے رہا ہوتا تھا, سائنس, طب, جغرافیہ, علم فلکیات, ان سب کی تعلیم اسے ایک ہی درسگاہ میں مل رہی ہوتی تھی. ایسا آیا تھا کہ جب ان تمام چیزوں کا بڑا احتیاط کی جا رہی تھی اور خیال تھا, لیکن ابھی پھر کافی دوری ہو گئی, بہت دوری ہو گئی ہے, دوئی ہو چکی ہے. تو ایسے میں جب ہمیں دونوں طرف چلنا ہے, معاشرے کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اور دینی تعلیمات سے بھی مزین کرنا ہے, تو ایسے میں ماں کی ذمہ داری بہت اہم ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر وہ انگلش اسکولوں میں بھیج رہی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے ادارے جتنا کام کرے, وہ جتنی اسے تعلیمات مذہبی اداروں سے ملنی ہے وہ ساری کی ساری اب ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی رگو پے میں اتارے. ایک بڑا خوبصورت سا جملہ تھا کہ یہ ماں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ قرآن پاک کو صحیفوں سے, صفحات سے اپنے قلب و جاں میں اتارے اور پھر بچے میں منتقل کرے. تو یہ وہ کردار و عمل ہے جس کی آج ماں کو ضرورت ہے کہ وہ خود اس سانچے میں ڈھلے گی. تو ہم وہ اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ بچے سنتے کم ہیں, دیکھتے زیادہ ہیں. وہ آپ کو دن رات دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ بچیوں میں عکس آتا ہے ماں کا, ماں جیسے دوپٹہ اوڑھتی ہے بچی بعین ہی ویسے کر رہی ہوتی ہے. بیٹوں میں اپنے باپ کا عکس آتا ہے. تو یہ سب چلا کون رہی ہے؟ ایک عورت, خاتون خانہ, جس پر اس گھر کی ذمہ داری ہے. وہ سلطنت ہے جس میں بچہ تربیت پا رہا ہے. اور آپ میں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے بھی ہوں تو جب بچے ہو جائیں
تو آپ برداشت کریں. یہ ماں کی ذمہ داری ہے. اب اسے زیادہ تحمل رواداری کی ضرورت ہے کیونکہ اس نے تحمل اور رواداری کو بچے کے رگ و پے میں اتارنا ہے. اس میں برداشت زیادہ ہوگی, اس میں دین سے محبت زیادہ ہوگی, تو وہ انگلش اسکول میں پڑھے گا بھی صحیح, تو اس کی فکر مضبوط ہوگی. آج ہماری سوسائٹی میں ہم بہتر ڈاکٹر تو بنا رہے ہیں, انجینئر تو بنا رہے ہیں, مگر اچھے با کردار مسلمان نہیں بنا رہے. تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا سٹیزن دے ملک و قوم کو کہ جو با کردار ہو, با صلاحیت ہو, متحرک ہو, فعال ہو, اسلام سے محبت کرنے والا ہو اور پاکستان کے لیے ایک اچھا شہری ثابت ہو. تو یہ ساری خصوصیات کا حامل اسے اداروں نے نہیں بنانا, اسے ایک ماں نے بنانا ہے. اور بیسک شروع ہوتی ہے کہ آپ قرآن کی تعلیمات دیتے ہیں, آپ نماز کی پابندی کرواتے ہیں. وہ 7 سال کا ہو اسے نصیحت کرتے ہیں, وہ 10 سال کا ہو جائے اس پر سختی کرتے ہیں, پھر اسے دیگر آداب سکھانے ہیں, کھانے پینے کے آداب, سونے جاگنے کے آداب, اٹھنے بیٹھنے کے آداب, وہ پورے اسلامی سانچے میں ڈھالنا ماں کی رسپانسبلٹی. اچھا, ایک سوال کا اور جواب دے دیجیے. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے پہلے, ہماری جو بہن تھی فیصل آباد سے, کہ اگر کسی سے جھوٹ بول کے جانا کہیں اور ہے, جا کہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ احساس اندر ہے, ندامت اندر ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اگر کہیں مسئلتاً خاموش ہونا پڑے تو جھوٹ سے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ سچائی رہے ہمارے قول اور عمل میں. وہ جو ہم ذکر کر رہے تھے مرد اور عورتوں کا, تو اللہ نے والصادقین والصادقات کہہ کر ذکر کیا کہ سچے مرد اور سچی عورتیں جن کے قول بھی سچے, جن کے اعمال بھی سچے, جن کے دل میں بھی کھوٹ نہیں ہوتی, کھرا پن ہوتا ہے. تو اگر انہیں ایسا کرنا پڑے کہ کہیں بتانے کے سے فتنہ برپا ہو رہا ہے تو خاموش ہو جائیں یا کسی حکمت سے اجازت لیں اور پھر جائیں. تو جھوٹ کے لیے تو کبھی کوئی بھی نہیں کہے گا. ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے سب سے پہلے جھوٹ کو مٹانا پڑتا ہے. اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ زبان بند کریں, زبان کو روکیں, تبھی آپ ہدایت کے راستے پر چل سکیں گے. بے شک. اچھا, بات کو آگے بڑھاؤں گی, وقت بہت قلیل ہے. جس طرح سے اسلامی ماحول بنانے کے لیے بھی بہت اچھے طریقے سے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ نے بتایا کہ ہماری بہنیں ایک ماں کی حیثیت سے بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں. تو وہیں ابھی ایک کالر تھی جنہوں نے کہا کہ ہدایت کا پیمانہ کیا ہے. بہت مختصر وقت ہے, میں چاہوں گی کہ آپ اس کا ہدایت کا پیمانہ تو خود قرآن پاک ہے, ظاہر کتاب نصیحت ہے. اس میں متقین مومنین کی صفات پڑھیں. اس میں بالکل یعنی دوسری ہی جو صورت ہے سورہ بقرہ شریف کے پہلے ہی حصے کے اندر اللہ رب العزت نے خود پیمانہ جو ہے دکھا دیا ہے کہ دیکھو تم ٹھیک ہے کلمہ گو ہو, تم جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہو, تم یہ بھی کر رہے ہو, عبادتیں بھی کر رہے ہو, روزے بھی رکھ رہے ہو, زکوٰۃ بھی دے رہے ہو, لیکن اگر دل تمہارا مسلمان نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ منافقت ہے نا. تو یہ پیمانہ اللہ رب العزت نے خود دے دیا ہے کہ وہ ساری رہتی خود اگر انسان بیلنس نہ چل رہا ہو, مطلب کام ایک نیکی کا کر رہا ہے لیکن اندر کچھ اور ہو. نہیں, بالکل خلش رہتی ہے. لیکن میں اضافہ کرنا چاہوں گی اس بات پہ سہرش کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تقویٰ, پرہیزگاری جو یہ ہم ارکان اسلام ادا کر رہے ہیں اس سے ہم نے حاصل کر لیا اور ہم بہت اچھے مسلمان ہیں. ہم یہ نہیں جانتے کہ تقویٰ کے بہت 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 اعلیٰ لیولز ہیں. ایک سیڑھی آپ سیڑھیاں نہیں گن سکتے. اسی طرح ایمان کے بھی بے پناہ لیولز ہیں. آپ کو مومن کامل بننا ہے تو حضور پر نور علیہ السلام سے بے پناہ محبت آپ کی ہونی چاہیے ہر شے سے بڑھ کر, اور وہ جب بڑھ کر ہو گئی تب آپ کا ایمان کامل ہو گیا. اب آپ نے سیرت مبارکہ کے ایک ایک موتی کو چن کر اپنے دامن کے اندر بھر لیا. آپ کی ہدایت کا جو پیمانہ ہے وہ بھرتا نہیں ہے, آپ لیتے رہتے ہیں اس کو, ہدایت کو بڑھاتے رہتے ہیں, ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے, اس کا نور اترتا چلا جاتا ہے. اس بات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہ ہدایت بھی ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں. تقویٰ, اہل تقویٰ اور اہل عقل, میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ اہل تقویٰ اور اہل عقل, اور پھر یہ جانے کہ تقویٰ جو ہے اس کے بہت مدارج ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں متقی ہو گئی اگر میں نے گلاس دھو کے پانی جو ہے وہ پی لیا, یا یہ کہ میں نے اچھی طرح وضو کر کے کھڑی ہو گئی. تو تقوی کے بہت سارے لیولز ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب انسان ایک سیڑھی پہ چڑھتا ہے تو دوسری خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتا ہے. بے شک بے شک. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کے یہاں آنے کا, آپ کی تشریف آوری کا. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے مہمانوں کی بہت اچھے طریقے سے تسلی و تشفی کی. ناظرین, بات کر رہے تھے آج ہم حقیقت ہدایت کے حوالے سے. تو قرآن یقیناً ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے, اور قرآن کا پیغام کیا ہے, صرف اس پیغام کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے آپ سے اجازت لوں گی, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی بہت مختصر عطا کی ہے. یہاں بہت چند دن کا قیام ہے, مسافر ہیں ہم, جانا ہے اس ابدی زندگی کے لیے کہ جہاں
जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाजिर होना है, तो वहाँ हाजिर होने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, तैयारी कीजिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे इस दुनिया में सफ़र की तैयारी करते हैं, अपना बैग बांधते हैं और अच्छी से अच्छी चीज़ अपने सफ़र के लिए आप रखते हैं कि कहीं बीमार होंगे तो वहाँ दवाई भी खानी पड़ेगी, कहीं पर ठंड लगेगी तो वहाँ मोटे कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, कहीं गर्मी लगेगी तो वहाँ पतले कपड़ों का भी इस्तेमाल होगा, और कहीं पर हो सकता है हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, कहीं हो सकता है हमें किसी का काम आना पड़ जाए। तो सोचिए ये दुनियावी सफ़र की तैयारी है तो आखिरत के सफ़र की तैयारी कैसी होनी चाहिए, इसका ज़रूर ख्याल कीजिएगा, क्योंकि यही हमारा असल है, यही हमारी पहचान है। और अपनी पहचान के साथ, मेरी पहचान के साथ, हमारी सबकी पहचान के साथ प्रोग्राम से इजाज़त लेने जा रही हूँ चंद अशार के साथ कि यासीन हो, मुदस्सिर हो, मुज़म्मिल हो के रहमान, अलहम्द से वन्नास तक एक ही फरमान, सरकार की तारीफ़ है हर आयत कुरान, और अजमाल की तफसील में तौसीफ़ नबी है, कुरान का मफ़हूम है तारीफ़ नबी है। इसी बात के साथ अपनी मेज़बान सरी शेख को दीजिएगा इजाज़त। प्रोग्राम में किसी भी किस्म की गलती या कोताही पर आपसे माफ़ी की तलबगार। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।